اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموت وحشرنا علیہم کل شیء قبولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن۔ اس پر ذرا غور کیجیے گا، آیت مبارکہ کے اس حصے پر بار بار غور کیجیے گا، اس کو بار بار پڑھیے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے تو پھر ہم کیوں گناہ کے کام یا نافرمانی کے کام کرتے ہیں۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم۔ یہ 5 آیات مبارکہ ہیں، 111 سے 115۔ سورہ انعام ہے اور 8ویں سپارے کا آغاز ہے، ابتدا ہے۔ 8واں سپارہ شروع ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ سے، آیت نمبر 111 سے۔ ترجمہ ہم آپ کو احمد رضا کا سنا دیتے ہیں۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے، یہ کلام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، اور ان سے مردے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے، یعنی ہر چیز پیش کر دیتے، ہر مطلوبہ شے ان کو جو وہ طلب کرتے دے دیتے، اٹھا لاتے، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، جب بھی وہ ایمان نہیں لاتے، مگر یہ کہ خدا چاہتا، یعنی اللہ ہی چاہتا، الا ان یشاء اللہ، اگر یہ کہ اللہ ہی ارادہ فرما لے، اللہ ہی چاہ لیتا کہ ایمان لائیں، ان کو مجبور کر دیا جاتا تو اور بات تھی۔ ولیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں، اکثر کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔ اکثر کہتے ہیں نا 2/3 میجورٹی، تو 2/3 میجورٹی کس کی ہے یا اس سے بھی زیادہ کس کی ہے؟ اکثر کی بات کیا ہے؟ اکثر قرآن نے اکثر کو کیا کہا ہے دیکھ لیجئے۔ میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی، میں تو آپ کو صرف ترجمہ سنا رہی ہوں نا، ٹھیک ہے۔ اور ان میں بہت، یعنی اکثر نرے کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔ اچھا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں، ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے کہ ہر جتنا نبی کے دشمن ہوتے ہیں اتنا دشمن تو شاید ہی کسی کا ہو، کسی کا اتنا دشمن دنیا میں نہیں ہے۔ جتنی اذیتیں نبی کو دی جاتی ہیں، یعنی اپنے بستی والے بھی، اپنے یعنی خاندان والے بھی اور باہر والے بھی، اتنے دشمن، اتنے جو ہے مخالفتیں کسی کی نہیں ہوتی۔ اور یہی بات ہے کہ حق کی مخالفتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ حق کو قبول کرنے والے اور حق کو پھیلانے والے اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ تو ہر نبی کے عدو بہت ہوتے ہیں، ہر نبی کے۔ شیاطین الانس، انسان، ٹھیک ہے، آدمیوں اور جنوں میں کے۔ اب آپ دیکھ لیجئے پہلے کس شیطان کی بات ہوئی ہے؟ شیطان کی جمع شیاطین ہے، جمع واحد جمع تو پڑھا ہوگا نا، تو شیطان کی جمع کیا ہے؟ شیاطین۔ تو انسانوں میں شیاطین پہلے ذکر ہوا کہ انسان جو انسانی شیاطین ہیں، اور جناتوں میں بھی۔ آپ سمجھتے ہوں گے شاید کہ سارے جن جو ہے وہ شیطان ہیں، نہیں، جن بھی مسلمان ہوتے ہیں، جن بھی جنت میں جائیں گے، ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو جنات بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور کیا فرمایا اللہ نے کہ ان خواتین کو اس سے پہلے نہ کسی جن نے نہ کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ جانن جو ہے جن کی جمع ہے، پتہ ہے کیا فرمایا؟ ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہیں لگایا کسی آدمی، کسی انسان نے، انسن نے، اور نہ جن نے، ٹھیک ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی پیچھے سے؟ حوروں کی بات ہو رہی، جنت میں جو حوریں ہیں۔ تو غور کیجئے گا، انسانوں میں جو شیطان ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہمارا شمار ان میں تو نہیں ہوتا کہ انسانی شیاطین ہوں، شکلیں انسانوں والی ہوں،
حرکتیں شیطانوں والی ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آدمی اور جنوں میں سے کے شیطان کہ ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے۔ یہ خفیہ کیا چیز ہے؟ وحی، الہام اور کشف جس کو آپ کہتے ہیں، وہ شیطان ہیں انسانوں میں بھی اور جناتوں میں بھی، جو آپ کو آ کے غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی آتی ہے وحی، لیکن یہ شیاطین انس بھی، دیکھیں انسانوں کی شیاطین جو ان کا ذکر پہلے ہوا، یہ شیطان بہت بڑا شیطان ہے، اور جو جنات کا شیطان اس کے ذکر بعد میں ہوا ہے۔ شیاطین الانس والجن، پہلے شیاطین انس ہیں پھر شیاطین جن ہیں۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان بند ہے، کون گمراہ کر رہا ہے؟ تو انسانی جو شیطان ہے وہ کون سے کم ہیں؟ شیاطین جن بند ہوتے ہیں نا، وہ بیڑیوں میں جھکڑے جاتے ہیں، انس جو ہے وہ تو کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ظاہر ہے آپ دیکھیں گے تو جو تباہ کاریاں ہوتی ہیں وہ اصل میں وہ انسانی شیاطین ہیں جو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ شیاطین جن جو ہے وہ جکڑے ہوتے ہیں جن میں، اس میں بیڑیوں میں۔ تو ایک دوسرے پہ خفیہ کیا ہے؟ خفیہ تو آپ ظاہر سمجھیں گے نہیں کہ خفیہ کیا چیز ہے۔ وحی کی بات ہو رہی ہے۔ وحی جیسے وہ ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ پیر صاحب نے غیب کی باتیں بتا دیں، تو پیر صاحب نے تو نہیں بتائیں، وہ شیطان نے آ کے پیر صاحب کو بتا دیا تھا، تو پیر صاحب نے آپ کو بھی بتا دیا کچھ، ٹھیک ہے، ایک بات صحیح کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر بتا دیا، حدیث شریف میں موجود ہے۔ تو وہ ہے شیطان کی بات۔ شیطان اپنی واہواہی بھی نہیں چاہتا، شیطان کہتا ہے بس کام ہو جانا چاہیے، یہ بندہ گمراہ ہو جائے کافی ہے۔ شیطان کو آپ کریڈٹ نہیں دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آگے بتا جاتا ہے اپنے، وہ جو اس کے پیروکار ہیں ان کے کانوں میں آ کے کٹ کٹ کر کے پھونک کے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ گمراہ کرنے والے آپ کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بس پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر جھگڑے، اور وہ نہیں، وہ کرامتیں ہو رہی ہیں، پیروں کے دربار میں کرامتیں ہو رہی ہیں، دربار میں بھی درگاہ میں بھی کرامتیں ہو رہی ہیں خوب۔ تو چونکہ پیروں کی بارگاہ میں کرامت ہے تو اس لیے وہاں پہ لوگوں کی بھیڑ بھی ہے بہت زیادہ، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے پہ خفیہ ڈالتے ہیں وحی کی باتیں، ٹھیک ہے، بناوٹ آپ کو پتہ ہے، یہ بناوٹ آپ جانتے ہیں، بناوٹی باتیں، آپ اس کو آرٹیفیشل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ڈپلیکیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ جو ہے ویسٹیج بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم کا ویسٹ بھی بہت زیادہ ہے اس میں۔ بناوٹ کی بات دھوکے کو، یہ غرورہ کیا ہے؟ دھوکہ، سب کچھ یہ دھوکہ ہے، یہ سب کرشمہ بازی جو ہے وہ آپ کو دھوکے کے لیے ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر حقیقت سے تعلق ہوتا تو نبی علیہ السلام بتا جاتے، اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، یعنی اگر جبری طور پر ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان ہی کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو، اور اس لیے کہ اس کی طرف ان کے دل جھکیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں۔ کس کے دل اس طرف جھکیں گے، مائل ہوں گے؟ میلان کس کا ہوگا ان کی طرف؟ شیطانوں کی طرف، شیاطین انس اور شیاطین جن کی طرف میلان کن لوگوں کا ہوگا؟ وہ جن کا آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، یا بہت کمزور یقین ہے، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اور اسے پسند کریں اور گناہ کمائیں، ان کو چھوڑ دو انہی کے حال پہ، خوب پسند کریں وہی خرافاتی باتیں اور گناہ کمائیں جو انہیں کمانا ہے۔ تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں؟ افغیر اللہ ابتغی، کیا میں کسی اور سے فیصلہ کرواؤں، کسی اور کا فیصلہ طلب کروں، حکمن، کسی اور کو حاکم بناؤں؟ اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری ہے۔ کون سی کتاب اتاری ہے؟ مفصل، انزل الیکم الکتاب مفصلا، اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے یعنی آپ کے رب کی طرف سے سچ اترا ہے۔ تو اے سننے والے، تم ہرگز شک والوں میں نہ ہو، اور پوری ہے آپ کے رب کی بات سچ اور انصاف میں، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ وَلَوْ اننا ہے یہ، یعنی انا ایک ہے کیا ہے؟ بے شک، یقینی بات یہ ہے کہ اگر ہم نازل کر دیں، کس کو؟ فرشتے اتار دیں، نازل کر دیں یعنی نزول، ان کو اتار دیں زمین پر فرشتے ان کی آنکھوں کے سامنے، یعنی یہ جو فرمائش کر رہے ہیں، اگر ہم ان لوگوں کے سوال کو پورا کر دیں، ان کی فرمائش کو پورا کر دیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی پختہ قسمیں کھا کر کہا، پیچھے پڑھا تھا نا ہم نے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، کوئی معجزہ وہ مطلوبہ دیکھ لیں تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے، اور ہم ان پر فرشتے اتار دیں جو رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتائیں کہ ہاں جی یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہٹو بچو کریں، پروٹوکول کے ساتھ آ جائیں فرشتے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انہیں ملنے والی رسالت کے بارے میں خبر دیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ ورنہ تم پر عذاب آئے گا۔ کافروں کے مختلف طرح کے سوالات ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک سوال اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ بھی بیان کیا ہے بنی اسرائیل میں 15ویں سپارے میں کہ او تأتیا باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور ملائکہ، دیکھیے بات کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ او تأتیا باللہ ہے، یا تو آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو، ٹھیک ہے، او تأتیا باللہ والملائکۃ قبیلا، یعنی ہمارے سامنے آپ لے آئیں ان کو، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ہم دیکھیں، نعوذ باللہ، یعنی اتنا بڑا انہوں نے سوال کیا تھا۔ یہ پیچھے ہم نے تلاوت کیا تھا کہ اللہ نے بیان کیا وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اس میں جو بات مختصر بیان کی گئی تھی یہاں اسی کی تفصیل ہے، یعنی اگر ہم ان کے تمام مطالبات پورے کر دیں، جیسے فرشتوں کو نازل کرنا اور مردوں کا کلام کرنا، اگر مردے وکلمہم الموتیٰ، یعنی قبر والے اور جو مرنے والے ہیں، جو مرے ہوئے ہیں، وہ باتیں کرنے لگ جائیں، کون سی بات کریں؟ وہ کہیں کہ نہیں دیکھو یہ کتاب سچی ہے، یہ رسول سچے ہیں، پھر بھی یہ ایسے ضدی ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ اور یہاں پر جو بات ہوئی ہے وہ حشرنا، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے، کل شیء قبولا، کل شیء، تو یہاں کل شیء سے کیا مراد ہے؟ ہر چیز، تو کلّا یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے موقع کے مناسب یا موقع کے مناسبت سے ہر چیز مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے سورہ نمل میں پڑھا ہوگا کہ ہدہد نے ملکہ سبا کے بارے میں کیا کہا تھا، وہ ہدہد نے کہا تھا وہ اوتیت من کل شیء، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ کیا ملکہ سبا جو تھی اس کو ہر چیز دے دی گئی تھی؟ تو لازمی بات ہے کہ ہر چیز تو اسے نہیں دی گئی تھی، تو اب موقع کی مناسبت سے کیا چیز دی گئی تھی؟ حکومت، سلطنت، عہدہ، مال و دولت، تو یہی متعلقہ اشیاء تھیں جو اس کو دی گئی تھیں، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی کل شیء قبولا سے مراد یہی ہے، ٹھیک ہے، تو بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ہم ہر چیز گروہ در گروہ یا آمنے سامنے لا کھڑی کر دیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ضدی سے ضدی جتنے بھی زبردست قسم کے جو ہے انکاری ہوں وہ اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کر سکتا ہے، وہ ایمان سے ان کو نواز سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا، پڑھا، سنا کہ بہت سے ایسے دشمن تھے، پکے کٹر اسلام دشمن مکے میں بسنے والے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو سب کیا ہوا؟ مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے کہ یہ انسانی شیطان اور جنوں کے والے شیطان یہ آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے تمام انبیاء کے لیے بھی انسانی شیطان اور جن شیطان یہ سب بہت دشمن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی ایسا ہی حال رہا ہے، پہلے ہی بھی ایسا نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، لہٰذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس طرح پہلے انبیاء نے اپنے شریر دشمنوں کے مقابلے میں صبر و استقامت سے کام لیا ہے، آپ بھی ان کی ایذا رسانی پر صبر کیجئے۔ وحی، یوحی جو ہے، یہ وحی میں آپ کو بتاؤں، پہلے بھی بتا چکے ہیں لیکن تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتے ہیں، اس کا لغوی معنی ہے خفیہ طریقے سے کسی کو اطلاع دینا جو دوسرے کو پتہ نہ چلے، جیسے میں آپ سے کوئی بات چپکے سے کہہ دوں اور کوئی تیسرا بیٹھا ہے اس کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے، لیکن اصطلاحی طور پر آج ہر شخص کو معلوم ہے کہ وحی کا کیا معنی ہے۔ وحی کا معنی یہ ہے جو بات اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بتائے، ٹھیک ہے، چاہے فرشتے کے ذریعے سے یا اور بھی جو طریقے ہیں اس کے ذریعے سے، تو اسے اصطلاحی طور پر وحی کہا جاتا ہے۔ تو شیطان کی طرف سے بھی وحی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے ہر چیز کی اپوزٹ ضد ہے نا موجود دنیا میں، تو وہ انسان اور جن جو شیطان ہیں، ٹھیک ہے، اپنوں میں سے کیا کرتے ہیں؟ سیدھے سادے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چوری چھپے طرح طرح کے مزین اور ملمع کیے ہوئے حیلے اور مکر سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، دھوکہ دیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں بتائیں گے، ایسے ایسے راز بتائیں گے، ایسے اسرار و رموز بتائیں گے کہ نعوذ باللہ کے عرش پر ان کا مسلح پڑا ہوا ہے، وہاں نماز پڑھ کے آتے ہیں وہ،
تو مطلب آپ ان کی باتوں میں، ان کے دھوکے میں نہیں آئیے گا، یہ بتانا مقصد یہ ہے۔ اور یہ سب کچھ وہ کیوں کرتے ہیں؟ دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا جتنا بھی قول و قرار ہے سب دھوکے کے لیے ہے، غرور ہے، ٹھیک ہے، دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ یہ غرورن کیا ہے؟ مفعول لہو ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا، جس بات میں وہ لگے ہوئے ہیں، جو دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، اور بے سمجھ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، دھوکے میں گر رہے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث نہیں جانتے، تو اگر اللہ تعالیٰ ہی چاہ لیتے تو ایسا وہ نہیں کر سکتے تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا موقع دیا ہے حجت پوری کرنے کے لیے، انہیں امتحان کا پورا موقع اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، اور کسی کو زبردستی اپنی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ باز نہیں رکھتے کہ ہاں اگر وہ ایسے بناوٹی باتیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پہ ختم کر دے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے خلاف کام نہیں کرتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے تم کرو خوب اپنے تم جو ہے معجزات دکھاؤ، جو تمہارے یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ تم یہ کر رہے ہو، کارستانیاں کرتے رہو، کرشمے بازیاں اپنا خوب کرتے رہو، جب تمہاری پکڑ ہوگی تو ایک ہی دفعہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، یعنی ان کی کوئی پرواہ نہیں کریں آپ انہیں، اور ان کے جھوٹ گڑھنے کو اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لیں گے۔ اگر بات زبردستی پہ آ جائے نا، گن پوائنٹ پہ، تو اللہ تعالیٰ سب کو پھر نیک بنا دے، پھر کسی کو کوئی غلط کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں زبردستی والا کوئی سودا نہیں ہے، بلکہ دل کی خوشی، رضا اور رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اب اللہ کو مانو۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، افئدہ دل کو کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ لام کو لام کئی بنا لیں تو معنی بنے گا تاکہ وہ اس کے ساتھ دھوکہ دیں، اور تاکہ ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جھوٹ کی طرف مائل ہوں، جھوٹی کہانیوں کی طرف مائل ہوں، جھوٹی باتوں کی طرف مائل ہوں۔ اگر آپ غور کریں نا تو امتحانات کے ذریعے سے صحیح اور غلط کو الگ الگ کیا جاتا ہے نا، پرکھتے ہیں جب آپ تو کھوٹے اور کھرے کو جبھی تو الگ کرتے ہیں، ورنہ پتہ کیا چلے گا۔ وَلِيَرْضَوْهُ، رضا اور رغبت اردو میں بھی آپ بولتے ہیں نا، رضا، ٹھیک ہے، یہ اسی سے آپ لے لیجئے اس کو۔ اگر آپ یہاں سے یہ لام کو ہٹا دیں تو کیا بنے گا؟ یہ جیسے اقترفا یقترفو، مقترفون، صرف اور صرف برے اعمال وہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں برے اعمال کو؟ اقترفا یقترفو، ماضی اور مضارع، برے اعمال کمانے کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اکتسبا یکتسبو، اچھی یا بری دونوں کمائیوں کو کہتے ہیں، دونوں طرح کے اعمال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان شیاطین کے پیش نظر اس وحی سے یہ سب مقاصد ہیں، جو کام وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، جو وہ کما رہے ہیں ان کو کمانے دیں، جس میں مشغول ہیں ان کو مشغول رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اکثر ایسا ہے، مانتے ہی نہیں ہے بات کو، آپ ان کو سمجھائیں گے تو سنتے سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ نہ ان کی عقلیں سمجھتی ہیں، نہ ان کی عقلیں کام کر رہی ہیں، نہ ان کے کان، نہ ان کے دل، کچھ بھی، کوئی بھی آخرت پہ یقین ہی نہیں رکھ رہا ہے۔ یہ سارے معاملات اور معمولات ہیں ہی اسی وجہ سے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی، اب یہ غور کیجئے، تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں؟ غور کیجئے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں اور غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں سے کہہ دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا اور حکم اور منصف اور فیصلہ کرنے والا جج، قاضی تلاش کروں جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے؟ حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح کتاب بھیجی ہے، اور جن مفصل کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اس سے پہلے بھی تو اہل کتاب تھے نا، جن کو کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، کیونکہ ان کے پاس اس سے پہلے انبیاء کی طرف سے آپ کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں۔ یہاں دیکھیں اس آیت سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ دین میں قرآن و سنت کو چھوڑ کے کسی اور کی بات ہم نے تسلیم نہیں کرنی ہے، کسی اور کی بات قرآن و سنت کے علاوہ نہیں ماننی ہے، کسی کے عقلی دلائل کو قبول نہیں کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہاں پر یہ بات ہے، جو اللہ نے فرما دیا اللہ ہی کا حکم چلے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بات آ گئی بس وہی بات حرف آخر ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے اچھی طرح، کتاب مفصل ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مفصل کتاب اتاری ہے، مفصل، مجمل نہیں ہے،
ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی باتیں نہیں ہیں، مختصر باتیں نہیں ہیں، تفصیلی باتیں کتاب میں موجود ہیں۔ فلہٰذا، تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اور آپ کو چاہیے، مجھے اور آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں کو شک نہیں کرنا چاہیے، کتاب الہی کو ماننے میں، یقین میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، یقینی ایمان ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے آیت میں ہمیں خبر دی گئی کہ کفار کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے ان کے لیے آیات کا نازل کرنا فائدہ مند نہیں ہے، بے فائدہ ہے ان کے لیے۔ اب یہاں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مفصل کتاب نازل فرمائی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے پر دلیل کے لیے کافی ہے۔ اچھا، کفار مکہ اپنے زمانے میں چاہتے تھے، آج کے لوگ اپنے زمانے میں چاہتے ہیں، کفار مکہ چاہتے تھے کہ ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مخالفت ہے اس کے لیے کوئی اہل کتاب یا کسی اور کو حکم بنا لیا جائے۔ آج بھی ہے نا، قرآن و سنت کے مقابلے میں نا کہتے ہیں نا فلاں عالم، فلاں مولانا، فلاں فرقہ، ہے نا؟ تو ایسے وہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ کسی اور کو بنا لیتے ہیں منصف، پھر جو وہ فیصلہ دے دیں، وہ فیصلہ کر دیں، اسے تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس آیت میں ان کی اس تجویز کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور منصف تلاش کروں؟ بتاؤ، تم ہی بتاؤ۔ وَتَمَّتْ، تما تمام، اردو میں بھی آپ بولتے ہیں نا، کلمتو، کلمہ، کلام، کلمات، یہ بھی آپ اردو میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کلمہ اور کلمات سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن معجزہ ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کی دلیل کے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن کے تمام مضامین دو ہی قسم کے ہیں، خبریں یا احکام۔ یہاں صدقاً فرمایا نا، صدقاً و عدلا، کیا بیان کیا؟ صدقاً و عدلا کا تعلق خبروں سے ہے، ٹھیک ہے، اور عدلا کا تعلق احکام سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تمام خبریں، خواہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہو یا گزشتہ واقعات یا مستقبل کے وعدے اور حوادث سے، وہ سب پورے طور پر سچے ہیں، اور اس میں جتنے احکام ہیں وہ سب عدل و انصاف پر مشتمل ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسی کامل کتاب کی موجودگی میں ان شیطانی وساوس یا عقل کی جو یعنی شبہات ہیں، عقلی شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع کر دیا ہے ان میں اب کوئی تبدیلی کی کوئی گنجائش، کوئی ترمیم کی کوئی گنجائش نہ باقی ہے نہ جائز ہے۔ اور آپ اگر یہ الفاظ جو عربی میں ہیں ان میں کہنا ممکن بھی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی حرف کو زیادہ یا کم کر سکیں، یہ ممکن بھی نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، نازل کرنے والے نے خود لیا ہے۔ دیکھیں، اس پر یقین کرنے کے لیے ایک بات یہی ایک بہت بڑی مستند اور کہنا چاہیے کہ بہت مکمل بات ہے، کمپلیٹ بات ہے کہ یہ کتاب 1400 سال سے آج تک ویسے ہی کہ ویسے ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، اور چھوٹے سے چھوٹے بچے کے یعنی کہنا چاہیے حافظے میں یہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیے یہ آیت کیا بتا رہی ہے آپ کو، یہ بتا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ارادہ فرما لیا ہے تو آپ کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کو بدل سکے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی کو بھی لے آئیے، کوئی بھی اللہ کی باتوں کو بدل نہیں سکتا، یہ اٹل بات ہے۔ اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اس کے حکم کو کوئی بھی دنیا اور آخرت میں ٹال نہیں سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والی ذات ہے اپنے بندوں کے اقوال کو، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے تمام حرکات و سکنات کو، پھر ایک کو اس کے عمل کے مطابق، ہر ایک کو، ٹھیک ہے، پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، ریوارڈ دیں گے، وہ چاہے سزا ہو یا جزا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی خبر دی ہے وہ اس قدر سچ اور اس قدر حق ہے کہ اس میں ذرہ بھر بھی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو حکم دیا ہے وہ اس قدر مبنی بر عدل و انصاف ہے کہ اس سے بڑھ کر عدل و انصاف کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ یقیناً نقصان کا باعث ہیں، فساد کا باعث ہیں۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا وہ باطل ہیں، وہ فاسد ہیں، وہ بیکار ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا ہے، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ ہمارے لیے نفع بخش ہیں،
فائدے مند ہیں، مفید ہیں۔ تو اے عقل والو، اگر تمہارے پاس عقل ہے تو قرآن و سنت پہ چلو، فائدے میں رہو گے، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں پانے والوں میں رہو گے، اور ورنہ پھر ظاہر ہے کہ نقصان اور خسارہ اور فساد اور برائی اور خرابی پھر مقدر بن جاتی ہے انسان کی۔ یہ تھوڑے دنوں کی طاقت کا نشہ جب اترتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا اپنے لیے بھی سبق ان 5 آیات میں کچھ نکال لیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفار کے نت نئے معجزے کا، ان کے فرمائش کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ نئی نئی فرمائشیں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ آپ پڑھ ہی رہے ہیں کہ مردے نکل آئیں قبروں سے، نکل کر ان سے باتیں کرنے لگیں، اور ہر چیز ان کے سامنے جو وہ فرمائش کر رہے ہیں ان کی پوری بھی کر دی جائے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جس دل میں حق کی تلاش نہ ہو، تلاش حق کا جذبہ ہی نہ ہو، تو وہ ہدایت پاتا نہیں ہے، اس کو ہدایت ملتی نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے کہ ہم ہدایت کی طلب کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے لوگ راہ راست پر نہیں آتے، ایسے لوگوں کا راہ راست پر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے، کہ جو لوگ حق کی تلاش کا جذبہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں حق کی تلاش کا جذبہ رکھنا ہے، حق کی تلاش کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو دیکھیے ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے موجود۔ اور دوسرا سبق کیا ہے کہ زبردستی گن پوائنٹ پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے، کہ اگر زبردستی والی بات ہو، اللہ تعالیٰ اختیار کو سلب کر لے، قوت کو ختم کر دے، مجبور محض بنا کر اگر ایمان لے آئیں، زبان تسلیم کر بھی لے، دل میں اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت نہ ہو، تو بتائیے پھر ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، کیونکہ حکمت الہی کا یہ منشا نہیں کہ انسان بھی دوسرے حیوانوں کی طرح عقل و خرد، سوچ و بچار، ارادہ اختیار سے یکسر محروم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایسے مت بنیے، حقیقت سے ناواقف مت ہوئیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایمان کو قبول کریں، جو کچھ آپ کو یہ معجزہ قرآن کی صورت میں دیا گیا ہے اسی کو مان لیجئے۔ ایسے معجزات کا مطالبہ مت کیجئے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ بس آپ کو دکھا دیا جائے تو آپ بے اختیار ہو کر اسلام کو قبول کر کے اور لا الہ الا اللہ پکار اٹھے، نہیں، ایسا مت کیجئے۔ جو دیا گیا ہے اسی کو تسلیم کرنے کی کوشش کیجئے، اسی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اپنے آپ میں آپ حق تلاش کیجئے کہ آپ جب تلاش کریں گے پتہ چلے گا کہ آپ کا ایک مالک ہے، جو آپ کے اپنے نظام، جو آپ کی اپنی زندگی کا نظام ہے آپ کے جسم کے اندر، وہ بھی کوئی اور چلا رہا ہے، آپ نہیں چلا پا رہے ہیں۔ اچھا، ایک سبق یہ بھی ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی سرکش ہے، جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، نافرمان ہے، اب وہ انسان ہو یا جنات ہو، وہ شیطان ہے، شیطانوں کا بھائی ہے، شیاطین ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو شیطان اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ لکھا ہو، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ سرکش انسانوں اور جنوں کی باہمی وسوسہ اندازی کو وہی بتایا کہ جو وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے اور میں ان باتوں سے بھی ذرا اپنا بچاؤ کریں۔ انسانی شیطان اور جنات یہ سب مل کر جو ہے ایسی ایسی رازداری والی باتیں، یعنی اندر سے ایسی ایسی خفیہ باتیں آپ سن سکتے ہیں۔ آج تو بہت آسان ہے، آپ ایسی باتیں یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں، ایسی ایسی کہانیاں کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، لیکن آپ کو ایسے کہ جناب ولیوں کی ایسی ایسی کرامتیں، ایسی ایسی باتیں، آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں کہ ہیں ایسے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے نہیں پڑھا۔ تو اب جب کہ وحی کا کوئی سلسلہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کیسی باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ پھر کشف کا نام دیتے ہیں، پتہ نہیں الہام کا نام دیتے ہیں، کیا کیا نام دیتے ہیں۔ مطلب ایک کہنا چاہیے کہ انہوں نے ظاہری طور پر اتنا یعنی دلکش اور نظر کو فریب اور دھوکہ دینے کے لیے ایسے ایسے انہوں نے کارنامے، ایسے ایسے انہوں نے افسانے گڑھ لیے ہیں کہ آپ بالکل للچا جائیں، آپ کہیں نہیں بھائی بس یہیں سب کچھ مل جائے گا، اور قرآن کریم کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ بات نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا کرنے سے بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور ایک سبق یہ بھی ہے اس میں کہ دیکھیے جب نبی علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، جب ان کو طرح طرح سے تکلیف پہنچائی، تو پھر یہ کہ بعد والے جب ایمان کی طرف بلائیں گے، قرآن و سنت کی طرف بلائیں گے، تو پھر یہ کیسے آپ کو چھوڑیں گے؟ جب یہ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنگ کرتے رہے، اعتراض کرتے رہے، شرارت کرتے رہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات سعی اور کوشش کرتے رہے، ہر وقت آپس میں صلاح اور مشورے کرتے رہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ایک دوسرے کو اکساتے رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بعد والے مسلمانوں کو یہ چھوڑ دیں گے؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے، یہ تو پرانا دستور چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی ان کی سازشوں کو بہت زیادہ خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سازشوں کو آپ ناکام بنا دیجئے، آپ اس کی فکر نہ کیجئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تک آپ کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہوگا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن و سنت کا علم سیکھنا اس لیے بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ، اس میں ایک سبق یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر راضی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، جو ہمارے بابا تھے، جو ہمارے دادا تھے، وہ صحیح تھے۔ لیکن دیکھیے یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس کو پسند کر لیا ہے، جس پر وہ ہیں اسی کو پسند کر لیا۔ آپ دیکھیں، تلاش حق کے لیے کوشش کریں۔ باپ دادا کا دین جو ہے، اگر آپ کہہ کے اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اور اس پر راضی ہو جاتے ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو اس طرح تو پھر ہر مذہب کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ یہ بات کہہ کے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ اپنے باپ دادا پر تو سب جو ہے اندھا اعتقاد کرتے ہیں، اندھی محبت کرتے ہیں، تو ان کی باتوں کو تو مان لیتے ہیں۔ تو یہ تو پھر جو کافر رہے گا وہ ہمیشہ کافر ہی رہے گا، کیونکہ اس کے باپ دادا کافر تھے۔ جو گمراہ تھا تو ہمیشہ گمراہ رہے گا، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ اس کے باپ دادا گمراہ تھے۔ اس طرح تو بھی کوئی کافر کبھی مسلمان نہیں ہوگا، کوئی گمراہ کبھی راہ راست پر نہیں آئے گا۔ یعنی دیکھیں کتنی، یعنی کہنا چاہیے خطرناک علامت ہے یہ، کتنی یعنی کہنا چاہیے تکلیف دہ بات ہے جو آپ یہ کہہ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اسی پہ تھے، ہمارے بزرگ اسی پہ تھے، ہمارے اکابر اسی پہ تھے۔ تو یہ نظریات، آپ اس کو ذرا غور تو کریں۔ بظاہر تو آپ نے اس کو دل فریب اور پرکشش انداز میں پیش کر دیا کہ یہ جناب ہمارے باپ دادا تو غلط نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اب ایسی باتیں آپ اسی وقت کہیں گے جب کہ آپ آخرت سے بالکل بے فکر ہو گئے ہوں۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ بالکل اس لیے مطمئن ہو گئے ہیں کہ آپ کا اصل میں آخرت پر یقین کمزور ہے۔ آپ نے آخرت پر ابھی ایمان جیسا لانا چاہیے تھا، لائے ہی نہیں ہیں، اسی لیے آپ ان کے دام فریب میں پھنس گئے ہیں۔ جو غلط راستہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جو پجاری ہیں، جو پوجا کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کی، اپنے مولویوں کی، اپنے جوگیوں کی، آپ ان کے راستے پہ چل پڑے ہیں۔ اس لیے آپ نے ایسی باتوں کو پسند کر لیا ہے اور آپ اسی راستے پہ دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے سوچنا ہے، غور کرنا ہے، یہاں پر رک جانا ہے، ٹھہر جانا ہے، ٹھہر کر وقفہ کر کے یہاں پہ سوچنا ہے آپ کو۔ ایک سبق اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کا حکم جو ہے وہی جو ہے سب سے اہم ہے۔ ایک سبق ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، کیونکہ یہ کتاب مفصل ہے، تفصیل بیان کرتی ہے ہر چیز کی، یعنی جو آپ کے لیے جائز اور ناجائز ہے اس کی تفصیل پوری واضح مفصل انداز میں بیان ہوئی ہے۔ آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کہیں اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو آپ صحیح طریقے سے اگر دعا مانگ کر اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے اس کی دستگیری کے ساتھ آپ اگر تلاوت کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کے لیے سارے دروازے اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیے جائیں گے، آپ کے لیے آسانیاں کر دی جائیں گی۔ یہ کتاب آئی اس لیے ہے تاکہ آپ اس کا مفصل علم حاصل کریں اور پھر اس پر چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اور جب آپ نے اس کتاب کو مان لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو بس اب آپ کو کسی اور نشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچائی بیان کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے قرآن جیسی، یعنی کہنا چاہیے معجز نما کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس پر ایمان لے آئیں۔ جب اس پر ایمان لے آئے تو ظاہر ہے پھر اللہ کے نبی کو بھی سچا مان لیا، پھر صحابہ کو بھی ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہاں ان کا فہم سب سے زیادہ تھا، وہ سب سے زیادہ درست راستے والے لوگ تھے۔ پھر انہی کا فہم ہمارے لیے پھر ہر جگہ ہماری کیا کرے گا؟ رہنمائی کرے گا۔ قرآن مجید یہاں یعنی ایسا کلمہ ہے، ایسا کلام ہے، ایسی کتاب ہے کہ ادھوری نہیں ہے، ادھورا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مکمل ہے، تام ہے، تمام ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ نامکمل نہیں ہے، انکمپلیٹ نہیں ہے، کمپلیٹ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اپنے لانے والے کی نبوت کا کیا ہے یہ، یعنی کہنا چاہیے شاہد ہے اور مکمل دلیل ہے۔ جو زندگی کا ضابطہ اس قرآن نے پیش کیا ہے، اس کا کوئی پہلو نامکمل نہیں ہے بلکہ مکمل ہے۔ قرآن مجید کے یہاں کچھ صفات یہاں بیان ہوئی ہیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ یہ مکمل کتاب ہے، کمپلیٹ کتاب ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ سراپا حق و صداقت ہے،
ٹھیک ہے، عدل و انصاف پر مبنی ہے، جو کچھ اس نے بتایا ہے وہ سب کچھ سچ ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ جو شرعی احکام یعنی حکم دیے گئے ہیں اور جن چیزوں سے منع کیا گیا جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے، وہ سب قرآن میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہنا چاہیے کہ یعنی ٹاپ ٹو باٹم، یعنی اول تا آخر سراپا عدل و انصاف ہیں۔ اور ایک صفت یہ ہے کہ اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں تبدیلی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جلدی کریں، توبہ کریں، اپنی جہالت اور حماقت سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام پر فوراً ایمان لے آئیں، رجوع اللہ ہو جائیں۔ اور یہاں پر ہم آپ کو ایک حکم کا معنی بتانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ نے جگہ جگہ قرآن حکیم اور حکم اور حاکم پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر حکم کا معنی یہ جان لیجئے کہ حکمن اور حکمن اور حاکمن ان سب کا ایک ہی معنی ہے۔ کیا معنی ہے؟ فیصلہ کرنے والا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ حاکم ہر فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں، اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ حاکم وقت، حاکم اعلیٰ، وہ فیصلہ صحیح کرے غلط کرے لیکن وہ ہے حاکم، ٹھیک ہے۔ لیکن حکم جو ہے یا حکمن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف صحیح فیصلہ کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ یہ شان بھی اللہ ہی کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ قرآن و سنت پر ایمان لانے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس پر یقین رکھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق دے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے بچائے۔